اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ پاس ہماری چل رہی تھی آموزش فلسفہ میں، اور اس میں تاریخ فلسفہ پہ بحث چل رہی تھی۔ پہلے درس میں آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے فلسفے کو ابتدا سے بیان کیا، تاریخ فلسفہ کو، یونان کی ایک تاریخ بیان کی، اور پھر اس کے بعد عالم اسلام کے اندر فلسفہ کس طریقے سے اور کن عوامل کے تحت وارد ہوا اور کون سے مکتب فکر وجود میں آئے، ان کو انتہائی اختصار سے بیان کیا، لیکن ہم نے جو ہے وہ نسبتاً کتاب کی نسبت تفصیلی مطلب بیان کیے، اور عالم اسلام میں جو مکتب سامنے آئے تھے ان کے اوپر انتہائی مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں مطالب بیان کیے تھے۔ مطالب چونکہ آپ دیکھیں کہ مختلف پہلوؤں سے بحث ہو سکتی ہے تاریخ فلسفہ میں، اگر ہم تمام جوانب کو مد نظر رکھ کر تاریخ فلسفہ کو بیان کریں تو واقعاً اس کے لیے ایک الگ درس کی ضرورت ہے، اور پھر کئی سالوں پہ مشتمل جو ہے وہ دروس کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم پوری دنیا میں فلسفے کے اندر کون سے اہم جو ہے وہ مکاتب فکر وجود میں آئے، کیا خصوصیات تھی، کیا نقائص تھے ان کے اندر، یہ ساری چیزیں ایک محقق کو، ایک فلسفہ سے شوق رکھنے والے فرد کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن اس کو درسی انداز میں ہر چیز کو شاید بیان کرنا ممکن نہ ہو، چونکہ مطالب جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہر ایک کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ چونکہ ہمارا محور جو ہے اس درس میں کتاب ہے، تو کتاب ہی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، تو تھوڑا بہت اضافی مطالب تو بیان ہوتے رہیں گے، لیکن اتنا اضافی مطالب بیان نہیں ہوں گے کہ جس سے ہم کتاب ہی کے جو پیٹرن ہے اس سے باہر چلے جائیں۔ تو ہمارا جو ہے وہ پہلا درس جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور اس دوسرے درس میں جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ یہ قرون وسطیٰ سے 18ویں صدی تک کے جو مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں ان کو یہاں پر بیان کریں گے کہ اہم ترین مکاتب ہیں کہ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور پہلے موجود رہے، اور آج یونیورسٹیوں کے اندر بھی جو نظریات پڑھائے جا رہے ہیں، علوم پڑھائے جا رہے ہیں، وہ انہی سے اقتباس شدہ ہیں، یعنی ان کے پیچھے بنیادیں یہی ہیں کہ جو اس درس کے بعد ہم بعض مکاتب فکر کو پڑھیں گے، مثلا پہلے درس کے بعد ابھی جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اہم ترین فلاسفر جو ہیں ان کا تعارف آپ کو ہو جائے گا، اور اس مکتبہ فکر کی بعض خصوصیات کی طرف اشارہ ہوگا انشاءاللہ کہ بہت زیادہ آپ کہیں کہ یہ مطلب جو ہے وہ ضرورت رکھتا ہے اور اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلا جو مکتب فکر اس دوسرے درس کے آغاز میں جناب آیت اللہ مصباح بیان کرتے ہیں وہ ہے مکتب مدرسیت۔ اس کے اندر کیا بیان ہوتا ہے اور کیسے یہ وجود میں آیا ہے، آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ جو ہیں وہ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو یونانی فلسفہ تھا وہ ایک دفعہ اپنے اوج کو پہنچا، لیکن جب روم کی حکومت اور اس کے حاکم جو ہیں وہ مسیحیت کی طرف انہوں نے تمایل کیا اور مسیحی ہو گئے،
اور حاکم ہو گئی مسیحیتی جو ہے فکر اور مذہب مسیحیت، تو انہوں نے کیا کیا کہ یونان کے اندر جو دو اہم مدرسے موجود تھے ان کو بند کر دیا، کہ جس میں ارسطو کے بعد والے مفکرین جو ہیں اس ارسطو کی میراث کو زندہ کر رہے تھے اور فلسفی فکر کو آگے لے کر چل رہے تھے۔ تو جب یورپ کے اندر مسیحیت نے رواج پیدا کر لیا اور کلیسا جو ہے وہ حاکم ہو گیا، تو یہاں پھر کیا ہونے لگا، دین مسیحیت کے جو مبانی تھے، دینی عقائد دینی تھے، ان کو ثابت کرنے کے لیے فلسفے کا سہارا لیا جانے لگا۔ اور یہ جو فلسفہ مدرسیت ہے، مدرسئی فلسفہ جو ہے، یہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 1000 سال تک اس نے جو ہے وہ عمر کی ہے، چونکہ یہ وہ عرصہ ہے کہ جس کو مڈل ایجز کہا جاتا ہے یا قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے، کہ اس کے اندر کلیسا حاکم تھا، کلیسا ہی کے تحت نظریات جو ہیں وہ سامنے آتے تھے، اور اس کے بعض خصوصیات ہیں کہ جس کی طرف اشارہ ہوگا۔ پس جو پہلا مکتب فکر بیان کرتے ہیں دوسرے درس میں، یہ فلسفہ مدرسیت ہے۔ اس کی جو ایک اہم ترین شخصیت جس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وہ ہے سینٹ اگسٹائن۔ سینٹ اگسٹائن جو ہے یہ اہم ترین شخصیت ہے اس مکتبہ فکر کے اندر، اور اس نے مسیحیت کے عقائد کو فلسفی مبانی کے ذریعے بیان کرنا شروع کیا، اور مخصوصاً افلاطون اور نو افلاطون کے نظریات کے ساتھ۔ اگسٹائن جو ہے یہ ارسطو کے افکار کو نہیں مانتا تھا، اور ارسطو کے افکار کو شرک آمیز مانتا تھا۔ اگسٹائن نے جو روش اختیار کی اور اس میں دینی عقائد کو، دینی مباحث کو فلسفی بنیادوں پر بیان کرنا شروع کیا تو یہی مباحث پھر کیا ہو گئیں، اسکول کے نصابوں میں شامل کر دی گئیں، یونیورسٹی کے نصابوں میں شامل کر دی گئیں، جس کی وجہ سے اس کا یہی نام پڑا کہ فلسفہ مدرسیت ہے، کہ جس کو یہ اسکالسٹسزم کہتے ہیں۔ چونکہ اگسٹائن جو ہے یہ ارسطو کے افکار کو نہیں مانتا تھا، اس نے ارسطو کے افکار کو بیان ہی نہیں کیا، اور چونکہ اگسٹائن کی جو نظریات اور افکار تھے یہ رائج ہوئے مسیحیت کے اندر، اور پھر مدرسوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جو ہیں اس کے عقائد جو ہیں وہ کتابیں پڑھائی جانا شروع ہوئیں، تو جس کا نتیجہ یہ نکلا پھر کہ مغرب زمین جو ہے وہ ارسطو سے ناواقف تھی۔ اس عرصے کے اندر ارسطو سے ان کی آشنائی نہیں ہوئی تھی، چونکہ جو اہم ترین شخصیت تھی وہ ارسطو کو نہیں مانتی تھی، اور ارسطو کے افکار کو متعارف نہیں کروایا گیا، لہٰذا جو مغربی جو مفکرین تھے اس دور کے اندر وہ پھر بعد میں اگسٹائن کے بعد وہ اس سے آشنا نہیں ہو سکے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اسپانیہ کے اوپر تسلط اختیار کیا، جس کو پرانا نام جو ہے وہ اندلس ہے، اس کے اوپر جب تسلط اختیار کیا تو وہاں پر جب اسلامی فرہنگ نے اور ثقافت نے نفوذ کیا تو وہاں پر اہم ترین جو
فلاسفر ہمارے سامنے آ چکے تھے وہ ابن رشد اور ابن سینا تھے. تو اب یہ چونکہ اندلس یا اسپانیہ جو آج کا ہے یہ تقریباً مغربی زمین بنتی ہے. تو مغرب کے جو مفکرین ہیں انہوں نے ابن رشد کے ذریعے جو ہے وہ ارسطو کے افکار کو پہچاننا شروع کیا. چونکہ ابن رشد جو ہے ارسطو کا معتقد تھا اور اس کی آراء کو توہین کرتا تھا، اور ابن رشد سے پہلے ابن سینا وہ بھی ارسطو ہی کے افکار کو جو ہے وہ وضاحت کر کے گئے، تفصیل اس کو دی، اور کتابیں جو ان کی ہیں وہ تقریباً ارسطو ہی کے افکار پر مشتمل ہیں. تو جیسے ہی یہ فلسفہ اسلامی جو ہے وہ وارد ہوا اسپانیہ کے اندر، اور اس کے توسط سے پھر ان کو ارسطو سے آہستہ آہستہ آشنائی ہونا لگی، اور یہ پھر وقت جو ہے اتنا زیادہ نہیں لگا کہ یہ جو فلسفی فکر تھی رشد کرتی چلی گئی. رشد کرتے کرتے کلیسا جو ہے وہ اس فلسفی فکر کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور آپ دیکھیں کہ اگسٹائن کے بعد جو اہم ترین ایک اور شخصیت آئی مغرب زمین کے اندر وہ ہے تھامس ایکوینیس. تھامس ایکوینیس یہ ارسطو، چونکہ یہ آشنا ہو چکا تھا ارسطو کے افکار سے ابن رشد کے ذریعے، ابن سینا کے آراء کے ذریعے، تو اس نے ارسطو کی جو آراء تھیں ان کو قبول کر لیا، نظریات کو قبول کر لیا، اور اسی کا پھر جا کر پرچار کیا، کتابوں میں منعکس کیا، شاگردوں کو تدریس کیا. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ارسطو کی جو مخالفت موجود تھی اس زمانے میں وہ کم ہونا شروع ہو گئی، اور ارسطو کی فکر پھر کیا ہوئی، رائج ہو گئی. بعض جیسے عرض کیا کہ اگسٹائن جو ہے وہ مخالف تھا باقاعدہ ارسطو کا، اور ارسطو کے افکار کو شرکامیز مانتا تھا، تو اس اعتبار سے پھر مخالفت بھی موجود تھی. اور چونکہ اس نے ہوا نہیں دی تھی ارسطو کے افکار کو، تو اس کے بعد والے جو وہ تھے افراد تھے وہ ارسطو سے پھر زیادہ آشنا نہیں رہ سکے. لیکن جو بہرحال اگسٹائن کی فکر سے جو ہے متاثر تھے وہ بہرحال اگر ارسطو کی کہیں بات آ بھی جاتی تو وہ اس کی مخالفت کرتے تھے آ کر. لیکن جب یہ تھامس ایکوینیس جو ہے جب اس نے اس دنیا میں آیا اور پھر اس کو فلسفے کو اس نے دیکھا، اور پھر ارسطو کے اب اس نے دیکھا کہ ابن رشد کے کتابوں کے ذریعے ارسطو کے افکار سے آشنا ہو گیا، اور پھر یہ فکر جو ہے وہ رائج ہو گئی، تو یہ غلبہ پیدا کر گئی، اور پھر یہ تمام افکار پھر دوبارہ ارسطو کی حاکمیت میں آ گئے، یعنی اس کی فکری حاکمیت جو ہے اس کو حاصل ہو گئی. یہ جو قرون وسطیٰ کا زمانہ ہے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ تقریباً 1000 سال کے اوپر مشتمل ہے، کہ جس کو تاریک حصہ بھی کہا جاتا ہے بشریت کا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بشریت نے 1000 سال جو ہے وہ جمود کا زمانہ گزارا ہے، کہ جس کے اندر کوئی عقلی اور فکری جو ہے وہ رشد نہیں ہوئی تھی. بہرحال قصے کہانیاں جو ہیں وہ قرون وسطیٰ کی کم بیش آپ نے سنی ہوں گی، کہ کلیسا جب حاکم ہوا تو انہوں نے انہی افکار کو مانا کہ جو وہ دین سے سمجھتے تھے، جو ان کی سمجھ تھی، اور باقی جو علوم تھے ان کی تفسیر بھی وہ اپنی
حساب سے ہی کرتے تھے، اور پھر اسی تفسیر کو یا اسی نظریے کو کہ جو فزکس کے اندر یا مثلا کیمسٹری کے اندر یا مثلا جو ہے وہ باقی جو علوم موجود تھے اس کے اندر جو ان کے آراء و نظریات بن گئے تھے اسی کو حاکم کر دیا، اور جو بھی ان نظریات کے خلاف جاتا تھا ان کو بڑی بری سزا دی جاتی تھی، شکنجہ کیا جاتا تھا، توبہ کروائی جاتی تھی، اگر مخالفت شدید ہوتی تھی ان کے افکار کی تو قتل تک بھی کر دیا جاتا تھا۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ بعض مفکرین کو زندہ جلایا گیا ہے فقط اسی جرم کے اندر کہ انہوں نے کلیسا کی مخالفت کی ہے۔ ایک مشہور ترین قصہ کہ جو تمام آپ کہہ لیں کہ زمانوں میں مشہور رہا ہے اور ہم نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ گیلیلیو کے جو وہ کے ساتھ جو ہوا تھا۔ گیلیلیو کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ سورج مرکز ہے اور زمین حرکت کر رہی ہے، لیکن کلیسا کیا کہتا تھا؟ کلیسا کہتا تھا کہ زمین مرکز ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے۔ تو جب گیلیلیو نے یہ نظریہ دیا کہ زمین مرکز نہیں ہے بلکہ سورج مرکز ہے اور زمین حرکت کر رہی ہے، تو اس کے خلاف شدید اقدامات کیے گئے، اس کی جو ہے باز پرس کی گئی، اس کے عقائد کی تفتیش کی گئی۔ اس نے تھوڑی سی مقاومت کرنا چاہی، لیکن جب دیکھا کہ عدالت میں پیش کیا ہے اور اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ پھانسی ہوگی، تو اس نے پھر وہیں عدالت کے اندر توبہ کی تاکہ اپنی جان کو بچا لے۔ لیکن جیسے ہی عدالت سے باہر آیا ہے تو اس کا جملہ معروف ہے انگلش میں، مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ پاؤں زمین پہ مار کے کہتا ہے کہ تم گھومو، حرکت میں رہو، کوئی مانے یا نہ مانے، مثلا اس طریقے کا کوئی اس نے جملہ جو ہے وہ ادا کیا تھا۔ یہ وہ کلیسا اس کو کوئی مبانی تھا عیسائیت میں کہ زمین جو ہے نا سورج زمین کے یا ان کی کیوں؟ مختلف اس کے عوامل بیان کیے جا سکتے ہیں کہ کیوں وہ زمین کو مرکز اور سورج کو حرکت میں مانتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ آپ کہہ لیں کہ آپ اگر عرفی دید سے نگاہ کریں تو اب بھی انسان یہی سمجھتا ہے کہ حرکت جو کر رہا ہے وہ سورج ہے، اگرچہ پھر یہ نظریہ گیلیلیو کا جو ہے وہ باطل بھی ہو گیا ہے، اور قرآن نے تو بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ زمین اگر متحرک ہے تو سورج بھی متحرک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے اور زمین جو ہے وہ حرکت میں کر رہی ہے، لیکن قرآن کی نظر میں بھی ایسا ہی ہے، اور بعد میں بھی ثابت کر دیا کہ دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں جو ہیں وہ حرکت کے اندر ہیں۔ تو اب جب سادہ دید تھی اور فزکس نے بھی اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی تو ان کی نظر یہ بنی ہوئی تھی کہ زمین ساکن ہے اور سورج جو ہے وہ حرکت کرتی ہے۔ اب چونکہ یہ ان کے علماء دین کا جو نظریہ تھا اور حاکمیت بھی ان کو حاصل تھی، تو اب ظاہری سی بات ہے کہ کوئی بندہ آگے چیلنج کر دے اتنے بڑے ادارے کو تو اس کی مخالفت ہوتی ہے، کہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ آفت ہے کہ علماء دین کی جو نظر ہے اس کو دین بنا کر پیش کرنا، یہ بہت بڑی آفت ہے۔ درست ہے کہ دین جو ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ ہر عالم کی بیان کردہ بات دین کے مطابق ہے، بلکہ اس کے معیارات ہیں، اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں کہ جن کے تحت جا کر یہ نتیجہ لینا ہے کہ یہ جو عالم نے بات کی ہے یہ آیا دین کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں ہے۔ یہ ماہر انسان جو ہے، دوسرا ماہرین جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ جہاں بھی علماء کے افکار دین کے مساوی قرار دے دیے گئے وہاں پر شدت پسندی موجود رہی ہے،
اور کلیسا بھی دین کی ایک تفسیر بیان کر رہے تھے اور دین کے ذریعے کائنات کی ایک تفسیر بیان کر رہے تھے، کیونکہ تورات و انجیل کے اندر جو تحریف شدہ تھی اس کائنات کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ جیسے آپ قرآن میں دیکھ لیں، ہدایت کی خاطر خداوند متعال نے اس کائنات کے بارے میں کچھ مطالب بیان کیے ہیں، جیسے پہاڑوں کی حرکت کا ہونا، سورج اور چاند کی زمین کا حرکت میں ہونا، مثلا یہ چیزیں جو ہے مختلف آپ دیکھیں بیان کی گئی ہیں۔ تو وہ چونکہ تحریف شدہ تھی، بعض مطالب انحرافی موجود تھے، انہوں نے اس کو دین کا حصہ سمجھ کر اب جو بھی مخالفت کرتا تھا اس کو کہتے تھے یہ دین کا مخالف ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ جو دین کا مخالف ہوتا ہے وہ پھر کافر ہوتا ہے اور پھر اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثلا آپ دیکھ لیں کہ آج کے زمانے کے اندر بھی یہ سوچ موجود ہے ابھی کہ وہابیت کے اندر ایک شخصیت موجود رہی، بہت بڑی شخصیت ہے وہابیت کا، بن باز کی، اس نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے کہ زمین ساکن ہے، اور پھر آخر میں اس نے یا پتہ نہیں کتاب کے دوران جو ہے اس نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بھی زمین کی حرکت کا انکار کرتا ہے، اس کی کرویت کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے، حالانکہ قرآن یہ نہیں کہتا، ان کی فہم ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے۔ بہرحال تو کلیسا کے اندر بھی کچھ حالت اسی قسم کی موجود تھی کہ انہوں نے اپنے افکار کو دین کے مساوی بنایا ہوا تھا اور اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی اس فکر کے مخالف چلا جائے۔ اور ایک اور سبب جو آپ نے جو کہ سوال کیا ہے، جو میرے ذہن کے اندر ہے، کہ ایک اور سبب کہ جو زمین کو مرکز بنانے کا ایک دینی سبب بن سکتا ہے، وہ یہ کہ چونکہ مسیحیت حاکم تھی اور جناب مسیح علیہ السلام کو یہ خدا مانتے تھے، خدا کا بیٹا مانتے تھے، بہرحال جو تفسیر یہ جناب مسیح کے بارے میں کرتے ہیں، تو آپ وہ چونکہ زمین پہ رہتے ہیں تو اب مرکز پھر کس کو ہونا چاہیے کہ جو خدا یا خدا کا بیٹا ہے، اور دنیا کو پھر اس کے گرد جو ہے وہ گھومنا چاہیے آگے۔ تو ان کا جناب مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو نظریہ تھا وہ بھی سبب بن سکتا ہے کہ انہوں نے زمین کے مرکز کا جو نظریہ اور اس کو دینی اور تقدس بنایا، اور پھر اس کے مخالف کو پھانسی کی جو ہے وہ سزا تک لے کر گئے، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ تو بس یہ ایک قصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور بہرحال کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں مطالب اس قسم کے کہ جس میں قرون وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایک خاص قسم کی فکری حاکم رہے اور دوسری فکروں کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس 1000 سال کے اندر کوئی نئی فکر سامنے نہیں آئی ہے، اس بات کو ماہرین قبول نہیں کرتے، کیونکہ بشر کے اندر تبدیلی، تحول، ارتقاء ایک طبیعی چیز ہے۔ چاہے جتنا بھی بشر کو روک لیا جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے کہ جو ایک بہترین اور بڑی تکامل یافتہ ایک فکر کو پیش کرتا ہے۔ اہم یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر غالب جو فکر تھی اور حاکم جو فکر تھی وہ کلیسا کی فکر تھی، باقی فکروں کو دبانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ کئی فکروں کو ختم کر دیا، لیکن کئی فکروں کو یہ دبا دیا انہوں نے۔ نہ یہ کہ اس زمانے کے اندر کوئی نئی فکر سامنے نہیں آئی ہے، نہ، یہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ تو بہرحال جتنے بھی علوم تھے، منطق تھی، الہیات تھی، اخلاق، سیاست، طبیعیات، فلکیات، یہ جتنے بھی علوم تھے، اس کی جو تفسیر کلیسا کرتا تھا وہی حاکم ہوتی تھی۔ اور یہ جو فلسفہ مدرسیت ہے، اور یہ بھی پھر انہی عقائد کو فلسفی بنیادوں پر دفاع کرنے کی کوشش کرتا رہا۔
تو یہ ایک سلسلہ تھا. لیکن 14ویں صدی کے بعد ایک بہت بڑا تحول اور تبدیلی وجود میں آئی، اور اس کے مختلف عوامل ہیں کہ یہ تبدیلی وجود میں ایک دم سے تبدیلی نہیں آئی. اور یہ واضح سی بات ہے کہ کہیں بھی کسی بھی میدان میں اگر تبدیلی آتی ہے تو اس تبدیلی کے پیچھے بہت سارے عوامل پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جو زمانوں کے اندر وجود میں آتے ہیں، ایک دم سے وہ عوامل وجود میں نہیں آتے. تو جناب آیت اللہ مصباح جو ہیں ان عوامل کو ذکر کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر فلسفے والی جو ہے فکر وہ ختم ہو گئی. اب یہ زمانہ شروع ہوتا ہے کون سا؟ رینیسانس کا. وہ تھا قرون وسطیٰ کا جو 1000 سال پر مشتمل تھا، اور یہ زمانہ جو ہے وہ رینیسانس تھا. یہ تقریباً 14ویں سے شروع ہوا ہے اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے آگے جا کے. اس کے اندر جو تحول ہے اس میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ دخالت رکھتی تھی؟ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انگلینڈ کی طرف دیکھتے ہیں یا فرانس کی طرف دیکھتے ہیں جا کر اس زمانے کے اندر، تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ولیم آف آکم کے نام کی ایک شخصیت موجود ہے کہ جس کے اندر یہ تمایل موجود ہے کہ وہ کلیات کا انکار کر رہا ہے، یعنی نومالسٹ ہے. نیم جسے ہم کہتے ہیں کہ نام ہے، تو ایک فرقہ وجود میں آیا، مکتب فکر سامنے آیا جسے نومالزم کہا جانے لگا، جسے ہم اصالت تسمیہ فارسی میں یا عربی میں کہتے ہیں. یہ نومالزم جو مکتب فکر آیا، اس کا جو آپ کہہ لیں کہ پہلا شخص تھا جس نے اس کو ایجاد کیا وہ ولیم آف آکم تھا. اس نے کلیات کا انکار کیا. اب یہ الگ بحث ہے کہ کلیات سے کیا مراد ہے اور کلیات کا انکار اس نے کیسے کیا ہے. یہ بحث آگے چل کے آئے گی، وہاں پر تفصیل سے مطالب کو کھولیں گے. ابھی اگر میں اس بحث کو کھولنا شروع کر دوں تو تقریباً ایک درس جو ہے وہ اسی کے اوپر ہی گزر جائے گا، تو ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس کا مقام آئے گا وہاں جا کر اس کو کھولیں گے. تو جب اس ولیم آکم نے آ کر انکار کیا کلیات کا، تو یہ ایک مؤثر عامل واقع ہوا کہ فلسفے کا جو ایک فکر تھی وہ نیچے آ جائے، اس کی تاثیر کم ہو جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ فلسفہ کلیات کا علم ہے. فلسفے کے اندر کلیات سے بحث ہوتی ہے، کیونکہ فلسفہ عقلی علم ہے اور عقل کلیات سے سروکار رکھتی ہے. جزئیات سے بھی اگر بحث کرتی ہے تو اس کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ مفہوم کے ذریعے ہی جو ہے وہ کھلتا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ عرض کیا کہ بعد میں اس پہ بحث کریں گے. تو چونکہ فلسفہ جو ہے وہ کلیات کا علم ہے، تو اب یہ کلیات کا ہی انکار کر دے گا، اور کیا اس نے، تو ظاہری سی بات ہے کہ بنیاد جو ہے فلسفے کی وہ کمزور ہو جائے گی، اور کمزور ہوئی. ایک سبب یہ بنا. دوسرا جو سبب بنا وہ یہ بنا کہ یہ چمن گوئیاں شروع ہو گئیں کہ فلسفہ مسیحی عقائد کے مخالف ہے. چونکہ عرض کیا تھا آپ کو کہ فلسفہ مدرسیت کے اندر ایک جو عمل انجام پایا بعض مفکرین کی طرف سے، وہ کیا تھا کہ عقائد مسیحیت کو فلسفی مبانی کے ساتھ بیان کیا جانے لگا. لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض ان کے ماہرین کی طرف سے یہ اعتراض ہونے لگا کہ جس فلسفے کو آپ لے کر آگے چل رہے ہو یہ فلسفہ تو عقائد مسیحیت کے خلاف ہے اور عقائد مقدم ہیں، تو لہٰذا انہوں نے فلسفے کی مخالفت شروع کر دی. یعنی یہ کہنے لگے، اور آج بھی کلام جدید کے اندر یہ بحث بیان کی جاتی ہے، وہ یہ کہ عقل اور دین کے درمیان رابطہ کیسا ہے. ان کے بقول عقل
اور دین کے درمیان جو ہے وہ ناسازگاری پائی جاتی ہے، کیونکہ فلسفے میں جو بحث ہوتی ہے وہ عقلانی بحث ہے، اور دین میں جو مطالب بیان ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ سازگار نہیں ہیں، بس یہ باطل ہے، اور دین کے بیان کردہ جو مطالب ہیں وہ درست ہیں۔ یہ ایک پھر الگ بحث بن جاتی ہے کہ کلام جدید میں توفیق ہوئی تو وہاں پر بحث کریں گے کہ آیا واقعاً فلسفہ دین کے مخالف ہے یا تھا یا ہو سکتا ہے، اور دین کے اگر مخالف تھا کون سے، کیونکہ یہ بھی فرق کرتا ہے۔ ایک مرتبہ دین مسیحیت ہے بدون تحریف، اور ایک مرتبہ مسیحیت ہے تحریف والی۔ مثلا آپ دیکھیں تحریف شدہ مسیحیت کے اندر تثلیث پائی جاتی ہے، اور ارسطو کا فلسفہ توحید سکھاتا ہے، کیونکہ ایک خدا کو ہم فلسفے کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، توحید خدا کو ہم، کیونکہ خدا شناسی کی بحث جو ہے وہ عقلانی محض ہے، ہم عقل سے آ کر تو وجود خدا کو ثابت کرتے ہیں اور توحید خدا کو ثابت کرتے ہیں، درست ہے؟ تو اب اگر یہ کہتے ہیں کہ فلسفہ مخالف ہے دین کا، تو پھر یہاں بحث ہوتی ہے کون سے دین کی، درست ہے؟ تو یہ بحثیں ساری اس عنوان میں کھلنے کے قابل ہیں کہ جب اس کی بحث آئے گی تو وہاں پر اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ بس دوسرا عامل جو آیت اللہ مصباح یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ عامل ہے کہ دین اور عقل کے درمیان تعارض و ناسازگاری ہے، فلسفہ دین کے مخالف ہے، یہ فلسفے کے اس کمرنگ ہونے کا سبب بنا۔ اور پھر خود جو کلیسا کے علماء تھے ان کے درمیان بھی اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے، ان کے جو مذہبی افراد تھے ان کے درمیان جو ہے اختلافات زیادہ ہونا شروع ہو گئے، اور ان کے اس اختلافات کی وجہ سے مسیحیت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، آج بھی وہ موجود ہے، کاتھولک اور پروٹسٹانٹ۔ تو ایک کاتھولک تو پہلے موجود تھی، لیکن ایک دوسرا فرقہ سامنے آیا کہ جس کو پروٹسٹانٹ کہا جاتا ہے، اور ان کے پھر اپنے افکار ہیں، وہ مسیحی لیکن اس فرقے کے اندر موجود تھے، تو لہٰذا یہ بھی ایک عامل بنا۔ اور ایک جو اس زمانے کے اندر فکر رائج ہونا شروع ہو گئی وہ تھی انسان مداری، یعنی انسان کو محور قرار دیا جانے لگا، انسان کو حق و باطل کا معیار بنا دیا گیا۔ یعنی اگر یہ سوال ہوتا کہ کون سی چیز خوب ہے تو جواب یہ ملتا تھا کہ جو انسان کے لیے نفع بخش ہو وہ خوب ہے، اور جو نفع بخش نہ ہو وہ خوب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اس میں انسان محوری پائی جاتی ہے۔ آیا واقعاً جو انسان کے لیے نفع بخش ہو، جو انسان نے، اور کون سا انسان، یہ بھی الگ بحث ہے، انسان مادی، کیونکہ یہ ہیومنزم جو ہے اس کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ یہی انسان کے اوپر ہے کہ انسان محوری، اس کے اندر یہ مکتبہ فکر سامنے ہے ہیومنزم کا کہ انسان کو محور قرار دے، وہ بھی کون سا انسان، انسان مادی۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز کہ جو انسان کے ساتھ نفع بخش ہو، انسان کے لیے نفع بخش ہو، وہ جو ہے وہ خوب ہوگی، تو اب کون سا انسان، انسان مادی؟ انسان مادی کے لیے تو بعض چیزیں نفع بخش نہیں بھی ہیں پھر بھی وہ خوب شمار ہوتی ہیں، کہ اس کی بہت ساری مثالیں کہ فلسفہ اخلاق میں بحث ہوتی ہے، آ کر ہماری بحث فلسفہ اخلاق میں ابھی نہیں ہے۔ تو اس قسم کی جو ہے وہ ہیومنزم کی جو فکر سامنے آئی، اور زندگی، انسانی زندگی کے مختلف مسائل سامنے آنے لگے، اور پھر انسان محوری کو جو ہے وہ رائج کیا جانے لگا، تو یہ بات بھی سبب بنی آ کر کہ جو فکر فلسفے کی پہلے موجود تھی، اگرچہ وہ فلسفہ مدرسیت کی شکل میں موجود تھی، وہ جو ہے کم رنگ ہونا شروع ہو گئی۔ یہ سارے سیاسی، فلسفی، مذہبی، ادبی سارے عوامل جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے آ کر ایک بڑے تحول کو ایجاد کیا، بڑی تبدیلی کو جنم دیا، کہ جس زمانے کو رینیسانس کا زمانہ کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر ایک خیزش ہوئی، ایک بغاوت ہوئی،
اور اس بغاوت کے اندر جو ہے کلیسا کی حکومت ٹوٹ گئی اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا. اور یہ جو سلسلہ بڑھا، یہ تحریک جو چلی آگے جا کے، اس میں آ کر یہ جو فلسفہ مدرسیت ہے یہ دم توڑ گیا. اس کا زمانہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. کیا ہوا پھر 16ویں صدی کے اندر پھر جو تجربی علوم ہیں اس کی طرف رجحان بڑھ گیا. سائنسی علوم جو ہیں ان کی طرف جو ہے وہ توجہ بڑھ گئی. مثلا اور ان جدید علوم اور جدید اکتشافات کے نتیجے میں بہت سارے جو ہے وہ انقلاب سامنے آئے. مثلا آپ کوپرنک کو دیکھ لیں، اس کا ایک انقلاب مشہور ہے. کیپلر کو دیکھ لیں، گالیلیو کو دیکھ لیں کہ یہ بڑے بڑے مفکر سامنے جنہوں نے ایک ایسی بات کی کہ جو پہلے بشر نے جو ہے اس کو کشف نہیں کیا ہوا تھا. اسی طریقے سے جب یہ ساری فکریں سامنے آتی ہیں تو پہلے جو ہے یہ جو ایسٹرونومی ہے جس کو ہم فلکیات کہتے ہیں، پہلے کس کی فلکیات کے وہ قانون چل رہے تھے؟ یہ چل رہے تھے بطلمیوس، اس کو جو ہے وہ فارسی و عربی کے اندر کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو یاد کیا جاتا ہے پیٹولومی کی جو فلکیات تھی یہ رائج تھی، بہت عرصے تک رہی. یعنی ارسطو کے بعد سے مثلا جو ہے یہ پیٹولیم جب آیا اور اس نے پھر ایک فلکیات کا نظام دیا تو یہ اس زمانے تک یہ رائج رہا. اور کلیسا بھی جس فلکیاتی نظام کا دفاع کرتی رہی ہے یہ یہی پیٹولیم تھا. پیٹولمی کے جو ہے وہ نظریات کا دفاع کرتے رہے آ کر.